دنیا بدلوانے آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے، موت مٹانے نہیں آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ قرآن کہتا ہے ہم ہر رات مر جاتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، ہم ہر رات مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہاری جب سوتے ہو نا نیند میں تو تمہاری روحیں نکال لیتا ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخت الموت، کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ تو ہر رات اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی موت کے مرحلے سے گزار دیتا ہے، ہماری روح نکل جاتی ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر بندہ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، کسی نہ کسی انداز میں ہر شخص نے کوئی نہ کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا خواب دیکھتا ہے وہ، میں جنگل میں ہوں اور وہاں کوئی بلا میرے پیچھے لگ گئی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جنگل میں ہوں اور کوئی بلا میرے پیچھے لگ گئی، تو سوال یہ ہے کہ اس کا جسم تو کمرے میں چارپائی پہ تھا، گھر میں تھا، یہ جنگل میں کون گیا ہے؟ نیک لوگ خواب دیکھتے ہیں، میں خواب میں مدینہ پاک پہنچا ہوں، حضور کے روضے کی زیارت کر رہا ہوں، سوال یہ ہے جسم تو اس کا گھر میں تھا، یہ مدینہ پاک کون پہنچا ہوا ہے؟ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، وہ روح ہے نا جو مدینہ پاک پہنچی، وہ ہماری روح ہے جو جنگل میں دیکھ رہی ہیں، خواب دیکھ رہی ہیں۔ کوئی بلا پیچھے لگی تو بلا پیچھے لگی تو اس نے حملہ کر دیا تو ڈر گئے اور اچانک آنکھ کھل گئی تو جسم دیکھا کہ پسینے میں شرابور تھا، پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسم دیکھا تو پسینہ پسینہ تھا جسم۔ تو سوال یہ ہے کہ بلا تو لگی تھی روح کے پیچھے، پسینہ جسم کو کیوں آیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پسینے جسم کے کیوں چھوٹے ہیں؟ بلا تو روح کے پیچھے لگی، جنگل میں جسم تو گیا نہیں، جنگل میں تو روح پہنچی ہے، تو پسینے جسم کو کیوں آئے ہیں؟ یہ میں دلیل دے رہا ہوں، بہت آسان سمجھان۔ وہ امام الانبیاء کے غلاموں، ہر بندے کا خواب ثابت کر رہا ہے کہ روح سے جسم سے روح نکل کر بھی جسم سے تعلق قائم رکھتی ہے۔ وہ نادان ہیں، وہ احمق اور جاہل ہیں جو کہتے ہیں نبی ولی مر گئے تو مٹی ہو گئے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ بعض دفعہ خواب دیکھتے ہیں، آپ خواب میں جو ٹچ موبائلوں پہ فلمیں دیکھ کے سو جاتے ہیں نا، جو فلمی میگزین اور رومانٹک ناول پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں، جو برے تصورات میں ڈوب کر سو جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بغیرتی کے اڈے پہ جا پہنچتے ہیں، ان کی روح وہاں جا پہنچتی اور وہ خواب میں کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جسم ناپاک ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بغیرتی کے اڈے پر تو روح گئی تھی، ناپاک جسم کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اس سے ثابت ہوا کہ روح جسم سے نکل کر بھی جسم سے تعلق اپنا قائم رکھتی ہے۔ اور جو اولیاء کرام ہے نا، ان کا تو مرتبہ اونچا ہے، یہ تو عوام کی باتیں میں سمجھا رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ